بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی بالناس صلاۃ الظہر فی الخوف ببطن نخل. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھاتے خوف میں بطن نخلا میں. بطن نخل جو ہے یہ ایک جگہ کا نام ہے جو مکہ اور طائف کے درمیان ہے. تو بعض کے کہنے کے مطابق اظہار میں نجد کی زمین ہے اور غطفان اور بطن نخل جو ہے مدینہ سے قریبی. الگ الگ روایتیں ہیں اس زمانے میں جو کہا جاتا ہے. تو بطن نخل میں صلاۃ خوف پڑھائی. صلاۃ خوف کے بارے میں بتایا جا چکا ہے کہ جب دشمن کے بالمقابل مجاہدین جائیں تو منزل الگ الگ ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے کہ بالکل جنگ چل رہی ہے تو اس وقت اگر نماز کا وقت آ جائے تو ان کو اجازت ہے کہ وہ بعد میں پڑھ لیں، قضا کر لیں. اور اگر دشمنوں کا سامنا ہے، سامنے دشمن کھڑے ہیں، تو اس حالت میں اگر یہ خوف اندیشہ ہو کہ ہم نماز میں جائیں گے تو حملہ آور ہو جائیں گے اسی حالت میں، تو اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مجاہدین کے دو گروہ کر دیے جائیں اور دونوں کے گروہ کے لیے الگ الگ امام مقرر ہو. ایک امام ایک گروہ کو پڑھائے جب تک دوسرا گروہ دشمن کے بالمقابل کھڑے رہیں، اور پھر اس کے بعد جب نماز سے فارغ ہو جائے تو یہ دشمن کے بالمقابل چلے جائیں اور دوسرا گروہ اپنے دوسرے امام کے ساتھ نماز پڑھ لیں. اور اگر لوگ الگ الگ دو اماموں کی اقتداء کرنے کے لیے راضی نہ ہوں، ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنے پر مصر ہوں، پڑھنا چاہیں، تو طریقہ یہ بتایا گیا امام اعظم کے مذہب میں کہ امام اعظم کا مذہب بھی حدیثی سے ہے. تو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ایک رکعت والی نماز ہے تو نماز شروع کرا دے امام ایک گروہ کو اور ایک گروہ دشمن کے بالمقابل نہیں. اور اس کے بعد پھر اس میں بھی دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ امام ایک رکعت پڑھا کر انتظار کرے اور مقتدی جو ہے ایک رکعت امام کے پیچھے پڑھ لیں اور پھر الگ سے ایک رکعت اور پڑھیں جس طرح لاحق پڑھتے ہیں. ان کی دو رکعتیں ہو گئی، سلام پھیر کر کے چلے جائیں دشمن کے بالمقابل. اور وہ لوگ آنے کے بعد اب امام کے پیچھے وہ ایک رکعت ادا کریں. جب امام ایک رکعت پڑھے گا، دو رکعت والی نماز ہے تو امام کی دو ہو گئی، تو دو رکعت پر سلام پھیر دے گا اور یہ لوگ کھڑے ہو کر کے پھر اپنی نماز پوری کر لیں. اور چار رکعت والی نماز ہے تو اس میں یہ ہے کہ دو رکعت اگلے پہلے گروہ کو پڑھا دیں، پھر اس کے بعد قعدہ میں انتظار کریں اور یہ لوگ اپنی دو رکعتیں اور پوری کر لیں اور دشمن کے بالمقابل چلے جائیں. اور وہ لوگ آئیں اور امام کے پیچھے دو رکعت پڑھ لیں اور دو رکعت امام کی چار رکعت ہو گئی، سلام پھیر دیں گے اور یہ لوگ دو اور پڑھ کر کے اپنی نماز پوری کر لیں. اور ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ امام ایک گروہ کو دو رکعت پڑھائے اور یہ لوگ دو رکعت پڑھ کے چلے جائیں دشمن کے بالمقابل کھڑے ہو جائیں اور وہ لوگ آ کر کے امام کے پیچھے دو رکعت ادا کر لیں. امام سلام پھیر دیں گے، پھر یہ لوگ دو رکعت ادا کر کے دشمن کے بالمقابل چلے جائیں. وہ لوگ آ کر کے اپنی چھوٹی ہوئی نماز پڑھ لیں، پھر یہ لوگ
چاروں ہو گئی، سلام پھیر کر کے دشمن کے بالمقابل چلے جائیں، وہ لوگ آ کر کے پھر اپنی باقی نمازیں پوری کریں. اور اس کے لیے جو چلیں گے پھریں گے دشمن کے بالمقابل جائیں گے، اس سے ان کی نماز فاسد نہیں ہوگی. ورنہ تو آدمی اپنی جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے نماز خوف کے لیے یہ طریقہ رکھا ہے کہ اس حالت میں نماز. تو الگ الگ واقعات میں نماز خوف پڑھی گئی تو روایتیں مختلف ہیں. تو فرمائے کہ ظہر کی نماز پڑھائی، فصلی بطائفۃ رکعتین، تو ایک گروہ کو 2 رکعتیں پڑھائیں، ثم سلم، پھر سلام پھیرا، ثم جاء طائفۃ اخری، پھر دوسرا گروہ آیا، فصلی بہم رکعتین، ان کو 2 رکعتیں پڑھائیں، ثم سلم، پھر سلام پھیرا. تو اس حدیث کی تشریح میں علماء بہت مطلب مختلف ہوئے ہیں. وہ کہ بعض کے نزدیک یہ ہے کہ وہ 4 نماز جو ہے وہ اقامت کی حالت تھی کہ جہاں پہنچے تھے وہ مسافر نہیں ہوئے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتیں پڑھائیں، 2 رکعتیں اس گروہ کو، 2 رکعتیں اس گروہ کو. بعض کا کہنا یہ ہے کہ وہ مسافر ہو گئے تھے، مسافر ہو گئے تھے تو دو قوم کی 2 رکعتیں ہوئیں. اب رہا کہ 2 رکعتیں جو ہوئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو 4 ہو گئی، 2 اس گروہ کو، 2 اس گروہ کو، تو پھر 2 رکعت والی نماز 4 کیسے پڑھی جو مسافر تھے. تو بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو ہے جگہ مدینہ منورہ سے مسافت سفر پر ہے ہی نہیں کہ وہ 2 مسافر ہو جائیں، قصر ہو. پھر بعد دوسرے لوگ جواب دیتے ہیں کہ قصر ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ مسافت سفر پر پہنچیں تبھی قصر ہو، بلکہ مسافت سفر پر جانے کے ارادے سے اپنی آبادی سے نکل گئے تو اب جو نماز پڑھی جائے گی وہ قصر ہوگی. بہرحال اس میں تو اگر یہ قصر نہیں تھا، مقیم تھے، تو 2 رکعت پر سلام پھیرنے کا کیا حکم ہے، اور اگر مسافر تھے تو پھر 2 رکعت کے بعد اگلے گروہ کو پھر 2 رکعت کیسے پڑھائے، اس میں تو پھر متنفل ہو جائیں گے اور نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے. بہرحال اس حدیث کی تشریح میں بہت سرگرداں ہیں، علماء پریشان ہیں. تو امام اعظم نے تو وہی اس حدیث کو لیا ہے جس میں سلام پھیرنا نہیں ہے. 4 رکعت والی بغیر قصر کی نماز ہے، 2 رکعت اس کو پڑھا دیا، اس کے بعد یہ لوگ چلے گئے، امام انتظار میں سلام نہیں پڑھا، وہ دوسرے گروہ آئیں گے تو اس میں تو خیر کوئی دقت پیش نہیں آ رہی. اب بعض رات نے یہ کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے. وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ندل بین وجنان و عصفان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اترے وجعان اور عصفان کے درمیان، وہاں اترے، جہاد کے لے گئے تھے، قافلہ اترا وہاں. فقال المشرکون لہؤلاء صلاۃ ہی احب الیہم من آبائہم و ابنائہم. تو مشرکین ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں مسلمانوں کی طرف اشارہ کر کے، یہ لوگ جو ہیں ان کی ایک نماز ہے اور وہ نماز ان کے نزدیک ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہے. کون سی نماز؟ وہی العصر. فاجمعوا امرکم، تو اپنا معاملہ بالکل ٹھیک ٹھاک رکھو، مطلب بالکل تیار ہے، ٹینشن رہو. اور جو ہی نماز کے لیے یہ لوگ جائیں فَتَمِيلُوا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، ایک بار کی حملہ کر دو. یہ پلان بنایا مشرکین نے. وَإِنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل امین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. فَأَمَرَهُ أَن يَقْسِمَ أَصْحَابَهُ شَطْرَيْنِ، اور جبریل امین نے کہا اللہ کی طرف سے آ کر کے کہ اپنے صحابہ کو 2 گروہوں میں تقسیم کر دیں. فَيُصَلِّي بِهِمْ وَتَقُومُ طَائِفَةٌ أُخْرَى، ان کو نماز پڑھائیں اور ایک گروہ وہ ان کے پیچھے
یعنی جو لوگ نماز پڑھیں ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں. لیاخذوا حذرهم واسلحتهم. حذر کہتے ہیں ڈھال، اسلحہ اس زمانے میں جو تلوار وغیرہ رکھتے تھے، تو اپنی ڈھال اور اپنی تلوار لیے اپنا یہ کر لیں کہ وہ جو ہے جیسے جنگ کی تیاری میں رہتے ہیں، اپنا سر و سامان ڈھال اپنا لگا لینا، خود لگا لینا، زیرہ وغیرہ، اور جہاں ترکش اپنے لگا لینا، تلوار جہاں پکڑ لینا وغیرہ، جو کچھ بھی پوری تیاری ہوتی ہے تو یہ سب کر لیں. فَتَكُونُ لَهُمْ رَكَعَةٌ، تو ان کے لیے ایک رکعت ہو. وَلِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعتیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک رکعت پڑھ کر کے چلے جائیں گے تو پھر دوسرا گروہ آئے گا، پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھیں گے. تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقتداء میں ایک ایک رکعت ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ 2 رکعتیں ہو جائیں. رواه ترمذی و نسائی، اس حدیث کو امام ترمذی اور امام نسائی نے روایت کیا. اب ذرا غور کیجئے، جنگ کی حالت ہے، دشمن سامنے ہیں، اس حالت میں بھی یعنی مجاہدین کو 2 گروہ کر کے وہ نماز پڑھنے کا حکم دیا. نماز اس حالت میں بھی معاف نہیں ہے نا. تو ان مجاہدین نے تلواروں کے سائے میں بھی نماز ادا کی. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ امن کی زندگی ہے اور پھر بھی نماز کے لیے وقت نہیں مل پاتا ہے. باب صلاۃ العیدین، عیدین کی نماز کے بارے میں. عن ابی سعید الخدری قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحى الى المصلى فاول شيء يبدا به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس. حضرت ابو سعید خدری سے روایت انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکلتے تھے یوم الفطر، عید کے دن، اور عید الاضحیٰ، عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ کی طرف. فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ، تو اس دن جو سب سے پہلے جو کام کرتے وہ نماز. ثُمَّ يَنْصَرِفُ، پھر منصرف پھرتے. فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ، لوگوں کے مقابل کھڑے ہوتے. یعنی یہ بتانا ہے کہ جمعہ کے دن جمعے کی نماز ہوتی ہے تو خطبہ پہلے ہوتا ہے، اور عید کے دن نماز پہلے ہے اور پھر لوگوں کی طرح متوجہ ہو کر کے خطبہ بعد میں. والناس جلوس، لوگ بیٹھے ہوئے تھے. علی صفوفہم، اپنی صفوں میں. فیعیدہم ویوصیہم، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو واعظ کرتے، ان کو نصیحت کرتے کہ کیسے زندگی گزارنا ہے، کیسے کرنا ہے. وَيَأْمُرُهُمْ، اور ان کو حکم دیتے. وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ، اور اگر کسی جگہ لشکر بھیجنے کا ارادہ ہوتا تو پھر وہیں سے لشکر کے لیے بھیج دیتے کہ فلاں 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 علاقے میں جائیں جہاد کے لیے. او یأمر بشیء امرہ، اور اگر ارادہ کرتے کسی چیز کے حکم دینے کا تو حکم دیتے. ثم ینصرف، پھر وہاں سے عیدگاہ سے پلٹتے. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ. وعن جابر بن سمرہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العیدین غیر مرۃ ولا مرتین بغیر اذان ولا اقامت. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ عیدین کی نماز پڑھی بار بار، ہے نا، نہیں ایک دو بار نہیں بلکہ بہتوں بار. کیسے پڑھی؟ بغیر اذان اور بغیر اقامت کے. تو عید کی نماز کے لیے اذان نہیں کہی جاتی اور نہیں اقامت. ہاں البتہ لوگوں کو بتانے کے لیے الصلاۃ جامعہ وغیرہ کہنے کی اجازت ہے. رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا. وعن ابن عمر قال
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر یصلون العیدین قبل الخطبۃ. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور عمر عیدین کی نماز پڑھتے خطبہ سے پہلے. متفق علیہ. یہ حدیث متفق علیہ. امام بخاری امام مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت. وسئل ابن عباس شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العید قال نعم. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ عید میں حاضر ہوئے؟ قال نعم. تو انہوں نے کہا ہاں. خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلى ثم خطب. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے نکلے، پہلے نماز پڑھی، ثم خطبہ، پھر اس کے بعد خطبہ دیا. ولم یذکر اذانا ولا اقامتا. انہوں نے اذان اور اقامت کا ذکر نہیں کیا. ثم اتى النساء. پھر عورتوں کی طرف متوجہ ہوئے. فوعظہن. ان کو واعظ و نصیحت کیا. وذکرہن. اور ان کو نصیحت کیا. اور کچھ شدت کے ساتھ جو ہے ان کے امر و نہی کا حکم فرمایا. ذکر امر جن چیزوں کو کرنے کا حکم ہے اور نہی جن چیزوں سے بچنے کا حکم ہے ان کے بارے میں سختی سے. وہ امرہن بالصدقۃ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو صدقہ کا حکم دیا. جب صدقہ کا حکم دیا تو حال یہ تھا، تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں فرأیتہن. تو میں نے ان عورتوں کو دیکھا یہوین الی آذانہن وحلوقہن یدفعن الی بلال. تو اپنے کانوں کی طرف ہاتھ بڑھاتی، کان میں جو ان کے زیورات لگے ہوئے تھے وہ نکالتی، گلے کی طرف ہاتھ بڑھاتی، جو گلے میں جو ان کے ہار وغیرہ سونے کے وغیرہ جو ہوتے وہ نکال کر کے وہ کیا کرتی، یدفعن الی بلال، بلال کو دیتی. اپنے کانوں سے زیورات اتار کر کے اپنے گردن سے گلے سے زیورات نکال کر کے وہ حضرت بلال کو دیتی. ثم ارتفع ہوا وبلال الی بیتہ. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے اور بلال ان کے گھر کے اپنے گھر کی طرف تشریف لے جاتے. تو لوگوں کو ضرورت اور غریبوں مسکینوں کو مال کی ضرورت ہوتی تو جو دولت مند لوگ ہیں اپنے زیورات وغیرہ جو عورتیں وہ سب نکال دیتے. متفق علیہ. یہ حدیث متفق علیہ. وعن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی یوم الفطر رکعتین لم یصلی قبلها ولا بعدها. متفق علیہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوم الفطر یعنی عید کے دن نماز 2 رکعت نماز پڑھائی، اور اس سے پہلے ان دونوں رکعتوں سے پہلے بھی کوئی نماز نہیں پڑھی اور ان دونوں کے بعد. لہذا نفل نماز عید سے پہلے یا عید کی نماز کے بعد نفل نماز نہیں. متفق علیہ. متفق علیہ. عن ام عطیہ رضی اللہ عنہا قالت امرنا ان نخرج الحیض یوم العیدین وذوات الخدور فیشہدن جماعت المسلمین ودعوتہم. ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں حکم دیا گیا اس بات کا کہ ہم لے چلیں عیدین کے دن یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن حیض والی عورتوں کو بھی، یعنی جو ناپاکی کی حالت میں ہیں ان لوگوں کو بھی لے چلیں. وہ ذوات الخدور اور پردہ نشین جو عورتیں گھروں سے نکلتی ہی نہیں ہیں، پردے میں ہی رہتی ہیں اندر، تو کہا کہ ان کو بھی لے چلیں. کہاں فیشہدن جماعت المسلمین ودعوتہم.
مسلمانوں کی جماعت میں حاضر ہوں اور ان کی دعا میں شریک ہوں۔ تو جو عورتیں اس زمانے اسلام ابتدائی اسلام میں عید میں عورتیں بھی جاتی تھیں عیدگاہ، اور یہاں تک کہ جو عورتیں پاکی کی حالت میں ہوتی وہ عید کی نماز پڑھتی، اور جو ناپاکی کی حالت میں ہوتی وہ عید کی نماز میں شریک نہیں ہوتی مگر دعا میں شریک ہوتی۔ اس لیے کہا کہ مسلمانوں کی جماعت میں حاضر ہوں اور دعا میں، وَتَعْتَذِلُ الْحُيَّزُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ، اور جو حیض والی عورتیں ہیں وہ ان کی نماز کی جگہ سے الگ بیٹھتی ہیں۔ قالت امرأۃ یا رسول اللہ، ایک عورت نے عرض کی اے اللہ کے رسول، احدانا لیس لہا جلباب، ہم میں کچھ عورتیں وہ ہیں جن کے پاس چادر نہیں ہے کہ پردہ کر کے جائیں۔ اس زمانے میں کپڑے کی بڑی قلت تھی، اور آج جو ہے کپڑے کی کثرت ہے تو ناقدری بڑھ گئی ہے نا۔ اس لیے آدمی لباس کی قدر بھی کرنا چاہیے، اتنی ناقدری بھی نہیں۔ ہاں جب زیادہ ہو تو ان حضرات کی تاریخ کو یاد کر لینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جنگ احد میں خود حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اور بعض صحابہ ایسے تھے کہ کفن کے لیے کپڑا پورا نہیں ہو پایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رقت آ گئی کہ اگر سر چھپایا جاتا تو پیر کھل جاتا، اور پیر چھپایا جاتا تو سر کھل جاتا۔ تو سر تو چھپا دیا گیا اور پیروں پر گھاس رکھ کر کے ان کی تدفین ہوئی تھی۔ اللہ، تو بعض عورتیں ایسی ہیں ہم میں کہ ان کے پاس چادر نہیں ہے۔ قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها، تو کہا کہ ان کی جو سہیلی ہے ان کے ساتھ کی ہیں وہ اپنی چادر میں ان کو لے لیں، یعنی اپنی چادر کے تحت ان کو ان کے پردے میں لے لیں اس کو، متفق علیہ، پھر بھی جانے کا حکم دیا۔ وعن عائشہ قالت ان ابا بکر دخل علیہا وعندها جاریتان فی ایام منن تدفانی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب حضرت ابو بکر ان کے والد ان کے پاس آئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے پاس، وَإِنْدَهَا جَارِيَتَانِ، اور ان کے پاس دو باندیاں تھیں چھوٹی، فی ایام منن، منا کے دنوں میں، منا کے دنوں میں تو ایام نہر اور ایام تشریق میں، یعنی قربانی کے دن میں اور قربانی کے بعد۔ تو منا کا دن کہلاتا ہے ایام نہر اور ایام تشریق کو۔ تو وہ دونوں باندیاں جو تھیں چھوٹی چھوٹی، تو دفانے و تدریبانے، وہ دونوں دف بجا رہی تھی، دف اور دف دونوں لفظ ہے یہ، تو دف بجا رہی تھی۔ وہ فی روایت، اور ایک دوسری روایت میں ہے تغنیان بما تقاولت الانصار یوم بعاث، اور وہ دونوں بچیاں گا رہی تھی دف بجا بجا کر کے۔ کیا گا رہی تھی؟ انصار، پہلے جو ہے مدینہ شریف کے لوگ ایک دوسرے سے جو لڑتے تو اپنے بزرگوں کے اور گزرے ہوئے لوگوں کے بہادری کے اس سے جو ہے نظم کر کے وہ پڑھا کرتی تھی۔ اور اس میں بہت سے کچھ اشعار ہوتے تھے ان کے بہادری کے، جیسے کہ ایک شعر بتایا کہ ان ابن تارک البکری بشنن علیہ تیر و ترقب وقوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں جو ہے بکری بشر کا بیٹا ہوں، اور وہ ایسے بہادر تھے کہ یہ
نہیں انا ابن طارق، میں بیٹا ہوں ایسے آدمی کا کہ بکر بشر جو بہت بڑا پہلوان تھا، کہ اس کو پچھاڑا اور ایسا پچھاڑا، زمین پر ایسی پٹکی ماری کہ پرندے انتظار کر رہے ہیں کہ دم نکلے تو میں اس کا اپنا لقمہ بناؤں. تو یعنی اس طرح کے اشعار جو ہیں وہ بہادری کے یہ لوگ بچیاں پڑھا کرتی تھیں. وَالنَّبِيُّ مُتَغَمِّشٌ بِثَوْبِهِ، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کپڑے میں اوڑے ہوئے تھے. فَانْتَحَرَهُمَا ابو بکر، جب وہاں پہنچے حضرت عائشہ کے یہاں اور دونوں بچیاں وہ دب بجا کر کے گا رہی تھی، تو نبی کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑے ہوئے تھے، تو حضرت ابو بکر نے ان دونوں بچیوں کو ڈانٹا. فَكَشَفَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم عن وجهه، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹایا. فقال دعهما یا ابا بکر، اے ابو بکر ان دونوں کو چھوڑ دو. فإنها ایام عید، یہ عید کے دن ہیں. وفی روایت یا ابا بکر، تو ایک دوسری روایت میں ہے اے ابو بکر، ان لکل قوم عیدن، اے ابو بکر ہر قوم کے لیے عید ہے، وہذا عیدنا، اور یہ ہماری عید ہے. تو اب جو ہے عید کے موقع پر چھوٹی بچیاں اگر دب بجائیں اور کچھ اس قسم کے اشعار اگر پڑھیں تو اس کے لیے خنی خوشی کے موقع پر کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ شادی بیاہ کے موقع پر اگر بجائیں. لیکن اس میں یاد یہ رکھنا ضروری ہے کہ وہ آج کل کے جو ڈھول تاشے جو سر کے ساتھ بجائے وہ نہیں ہے. دب جو ہے ایک بے ڈھنگی آواز ہوتی تھی محض، ہے نا، اور اس کے بعد وہ چھوٹی بچیاں بجائیں یا بالکل ضعیفہ بوڑھی عورتیں بجائیں. مردوں کا بجانا اور نوجوان عورتوں کا، جوان عورتوں کا بجانا یہ ناجائز منع ہے نا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا